یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیں وہ کھاؤ، اور پھر اس کے بعد واشکروا للہ، اور پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ صرف کھا کے نہ بیٹھ جاؤ، کھاؤ اور کھانے کے بعد واشکروا للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر بھی حکم جو ہے وہ سارے مومنوں کے لیے حکم ہے، سارے مومنوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اس کے اندر سب داخل ہیں، سب داخل ہیں اس کے اندر۔ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض غذائیں حلال ہیں، بعض حرام ہیں، بعض مکروہ ہیں۔ یہ 3 اسٹیج ہیں اس کے غذاؤں کے ہمارے، حلال، حرام، مکروہ، 3 اسٹیج ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض دفعہ کھانا فرض ہے، بعض موقع پر کھانا واجب ہے، بعض موقع پر کھانا سنت ہے، بعض موقع پر کھانا مستحب ہے، اور بعض موقع پر کھانا مکروہ ہے۔ یہ کھانے کے حوالے سے، غذاؤں کے حوالے سے 3 اسٹیج، فرض، واجب اور مکروہ، جبکہ کھانے کے اعتبار سے فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ۔ اب اس کو سمجھیے گا، جان بچانے کے لیے کھانا یہ فرض ہے، جان بچانے کے لیے کھانا یہ ہے فرض۔ عبادت کر سکیں آپ، عبادت کر سکیں آپ، عبادت میں آسانی ہو، اس وجہ سے کھانا واجب ضروری ہے، تاکہ جسم میں جان تو ہو، طاقت تو ہو اتنی کہ آپ عبادت کر سکیں، تو یہ ہے واجب۔ اور اسی طریقے سے اب اس کو سننا، آپ کہیں گے یار مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے نا مولانا نئی بات کر رہے ہیں۔ اب سنت کی طرف، فرض سمجھ گئے کیا ہے؟ فرض کیا ہے؟ کس وقت کھانا فرض؟ جان بچانے کے لیے فرض، اور واجب کب ہے؟ عبادت، یہ واجب ہے۔ سنت سنیے گا، سنت 2 وقت کھانا کھانا سنت ہے۔ ہم کتنے ٹائم کھاتے ہیں جی؟ جب مل جائے تبھی شروع۔ 3 ٹائم تو پکے ہیں نا ہمارے، صبح، دوپہر، شام۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کھانا 2 ٹائم ہے، سنت بھی یہی ہے، لیکن یہ تیسرا ٹائم ہم پتہ نہیں کہاں سے لے آئے تھے ایسے۔ نہیں ناشتہ نہیں لایا ہم نے، دوپہر کا کھانا درمیان میں گھسایا ہے۔ 2 وقت کھانا سنت ہے، نبی کریم کی جو غذا ہے، حضور کی جو کھانا تھا وہ 2 وقت تھا، غدا اور عشاء۔ غدا کہتے ہیں عربی زبان میں صبح، اور شام کو عشاء کہتے ہیں۔ 2 وقت آپ جو ہے وہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، دوپہر کا ہم نے گزایا ہے بیچ کے اندر اس کو، تو 2 ٹائم کھانا یہ سنت ہے۔ اچھا، مستحب کب ہوگا؟ مستحب اس وقت ہوگا کہ جب مہمان کی خاطر عبادت کی نیت سے کھانا، یہ مستحب ہے۔ ضیافت بھی کرنا ہے نا مہمان کی، مہمان نوازی بھی تو کرنی ہے، یہ مستحب ہے۔ اب سننا، پیٹ کی گنجائش سے زیادہ کھانا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، یہ شادی کے موقع پہ ہوتا ہے بڑا، شادی کے موقع پر جو ہے نا یہ بڑا ہوتا ہے، بس ڈش آئی، جس کے ہاتھ میں چمچ ہے نا کھانا نکالنے والا، وہی بادشاہ ہے بس۔
بادشاہ وہ ہے۔ اچھا چھوڑے گا وہ اس وقت جب ساری بوٹیاں اس کی پلیٹ میں چلی جائیں گی، اس وقت تک، اس سے پہلے نہیں چھوڑے گا یہ۔ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے، الحمدللہ جب جاتے ہیں تو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، محبت والے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی جتنا کہتے ہیں دے دیتے ہیں نکال کے۔ لیکن جو مشاہدہ ہوتا ہے نا وہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ڈش آئی، چمچ سب سے پہلے اٹھے گا اور اس کے بعد نکالے گا، جب نکل جائے گی ساری اپنے پاس، اور پھر اس کے بعد دکھ تو اس وقت ہوتا ہے کہ نکال تو چلو سارا لیا، بیچارے سارے دیکھتے بھی رہے، لیکن پھر وہ خود بھی نہیں کھائے گا سارا نا، چھوڑ دے گا اور چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ گنجائش نہیں تھی، مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ ایک تقریب میں بیٹھا ہوا تھا میں بھی، چلیں آپ کو عرض کر دوں، یہ معاشرے کا حال ہے ہمارے نا، تقریب میں تھا شادی کی، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اچھی خاصی عمر کے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور میں تو کھا رہا تھا، تو وہ جیسے نئے اس میں آئے نا ڈش میں، تو وہ اس نے نکالا، تو جو صاحب جس کے ہاتھ میں چمچ تھا بس وہ انتظار ہی کر رہا تھا ڈش آئے، بس وہ جیسے وہ اس کے اندر الٹ کے گیا نا، اس کے اندر سے ساری نکال لی بوٹیاں جتنی بھی تھی، تقریباً میں دیکھتا رہا اس کو نا، ساری نکال لی اس نے۔ جب نکال لی تو جو بیچارہ جس نے ابھی لیا نہیں تھا پہلی دفعہ بھی اس میں سے، اب وہ انتظار میں ہے کہ یہ چھوڑے تو میں لوں، وہ دیکھ بھی رہا ہے اس کو، لیکن جب ساری اس نے نکال لی نا، نکالنے کے بعد چمچ رکھ کے اس کو کہہ رہا اچھا لو آپ نکال لو نا۔ میں سمجھ نہیں پایا، وہ خود بیچارہ حیرت کر رہا، میں کیا کہوں اس کو، اس کا شکریہ ادا کروں یا اس کو کہوں نہیں کھانا میں نے یا نکال لو۔ حال ہمارا یہ ہے، حال ہمارا یہ ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیے گا کہ پیٹ میں زیادہ مقدار میں کھانا، جو اس کی گنجائش ہے اس سے زیادہ کھانا، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ اتنا رکھیں، تہائی پیٹ غذا، اور اس کے بعد تہائی پانی کے لیے، اور کچھ سانس کے لیے بھی جگہ چھوڑو۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ تو نقصان دہ غذا کو کھانا یہ حرام ہے، یہ مکروہ، نقصان دہ غذا کو کھانا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ غذا نقصان دے گی، اب آپ نہ کھائیں اس کو، ہو سکتا ہے جان چلی جائے، تو اس صورت میں یہ کھانا مکروہ ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کھاؤ اور پھر کھانے کے بعد واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ہاتھ سے شکر ادا کرو، زبان سے شکر ادا کرو، مال سے شکر ادا کرو، زکوٰۃ دے کر شکر ادا کرو، نماز پڑھ کر شکر ادا کرو، اور اس کی تسبیح تعریف بیان کر کے شکر ادا کرو۔ یہ سارے شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں۔ جب کھا لیا تو اب شکر ادا کرو، اور عبادت شکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، عبادت شکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جب عبادت کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ شکر بھی ادا کریں۔ حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جن و انس کے ساتھ بہت بڑا حیرت ناک واقعہ ہے۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے نبی کو کہ اے نبی، میرا جن و انس کے ساتھ بڑا حیرت ناک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا اس طرح کہ انہیں تخلیق تو میں نے کیا، انسان کو، جنات کو، اللہ فرماتا ہے ان کو تخلیق تو میں نے کیا، لیکن وہ عبادت دوسرے کی کرتا ہے۔ تخلیق تو میں نے کیا، پیدا تو میں نے کیا، لیکن عبادت دوسرے کی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے رزق تو میں دیتا ہوں، لیکن وہ شکر دوسرے کا ادا کرتا ہے، شکر غیر کا ادا کرتا ہے۔ بھئی جو رزق دے رہا ہے یار، شکر اسی کا ادا کرو نا۔ عبادت شکر کے بغیر نامکمل، مکمل نہیں ہوتی عبادت شکر کے بغیر۔